رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلين. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ایک قصہ بیان کیا ہے، واقعہ بیان کیا ہے، اور اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے کہ یہ اس دنیا کی تمام قصے کہانیوں سے سب سے زیادہ بہترین واقعہ ہے. اور اس واقعے کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ فرضی کہانی نہیں ہے، فرضی واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے. اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں جب بھی کسی واقعے کو، کسی قصے کو بیان کرتے ہیں تو ہر آیت میں ساتھ ساتھ واضح و نصیحت بھی کی جاتی ہے. یہ قصہ برائے قصہ نہیں ہوتا، یا واقعے کو محض سننا اور اپنے ذہن کے لیے ایک لذت کا کام لینا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے تو اس میں علم و حکمت بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. اللہ رب العزت نصیحتیں بھی دیتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اور ہر قسم کے شیطان کے چال اور اس کی کارروائیوں سے بچانے کا طریقہ بھی بتاتے جاتے ہیں. اگر لوگوں میں حسد ہوتا ہے تو اس حسد سے بچنے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں. پھر یہ بات ہر انسان کے ساتھ بیتتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد کوئی تکلیف دے، کوئی غم والا واقعہ پیش آ جاتا ہے، اور غم آنے کے بعد، تکلیف یا پریشانی آنے کے بعد ساری زندگی یہی حالت نہیں رہتی، بلکہ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کے ان واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہے کہ اللہ رب العزت تنگی کے بعد کشادگی بھی پیدا کرنے والا ہے، مشکلات کے بعد آسانی بھی پیدا کرنے والا ہے. بس زندگی میں ایک کام ہے جو ہمیشہ کرنا ہے، وہ اس سورت کے آخر میں، سورہ یوسف کے آخر میں اللہ رب العزت نے بتایا، اور وہ یوسف علیہ السلام کی زبانی بتایا کہ انا یوسف وہذا اخی. جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی، بادشاہت دے دی، اور زمین کے اوپر اقتدار بھی مل گیا، نبوت بھی مل گئی، اور ان کے خاندان والے بھی ان کے پاس آ گئے، تو انہوں نے آخر میں فرمایا کہ دیکھو میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. یاد رکھو، انہ من یتقی ویصبر، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے تکلیفوں پر، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں، اچھائی کرنے والوں، احسان کرنے والوں، صبر کرنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ خلاصہ سمجھا دیا گیا کہ پوری زندگی اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اپنی اس زندگی کے اوپر صبر بھی کرنا ہے اگر تکلیفیں آتی ہیں، احسان اور نیکی بھی کرنی ہے. انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے.
تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف پر علماء اکرام نے جب نظر ڈالی تو شروع میں ہی اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں ایک نصیحت بتائی کہ دیکھو لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اس واقعے کے اندر، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے کے اندر محض ایک قصہ کہانی نہیں ہے جو سنی اور بھول گئے، بلکہ سوچنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے بڑی قیمتی نشانیاں بھی ہیں اس واقعے کے اندر۔ اللہ رب العزت اس واقعے کے ذریعے اپنی شان، اپنی طاقت اور اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتا ہے۔ اگر دیکھیں تو کیسے؟ کہ اگر کسی بھی شخص کو اللہ رب العزت نے کوئی کمال دے دیا، دنیا کے اندر دولت ہے، حسن و جوانی ہے، علم ہے، طاقت ہے یا حکومت ہے، تو لوگوں کی طرف سے حسد کا وہ شکار ہو جاتا ہے، بھائیوں کی نفرت، ان کا حسد، بدگمانی۔ اس میں اللہ رب العزت کی بہت سی نشانیاں ہیں، ہمیں سمجھاتا ہے کہ ان سے بچنا کیسے ہے۔ شیطان کا بہکانا کہ اگر کسی موقع پر کہیں سے بھی کوئی دعوت گناہ ملتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کا ظلم، اپنے خاندان والوں سے جدائی، بے وطنی، پھر غلامی کے صدمے، پھر مصر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی نے بہکانے کے لیے اور گناہ پر ابھارنے کے لیے ساری کوششیں کر لی، اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا امتحان لیا، پھر قید خانے کی آزمائش، پھر قید خانے سے اللہ رب العزت کے انعامات اور اللہ رب العزت کے انعامات کے غالب ہونے کا مظاہرہ۔ یوسف علیہ السلام کے تمام دشمنوں، حاسدوں اور مخالفتوں کے مخالفت کرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو آزادی بھی دی، طاقت بھی دی، کمال بھی دیا، حکمت بھی دی، اخلاص نیت دی، اور صبر اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکال کر حکومت کے وسیع اختیارات بھی دیے۔ وہ ظالم بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈال کر اپنی طرف سے قصہ تمام کر دیا تھا، کچھ ہی عرصے کے بعد ان بھائیوں کا صدقے خیرات کے لیے ہاتھ کا پھیلانا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ہر ظلم اور زیادتی کے انتقام لینے کے بجائے معاف کر دینا، حسن سلوک کرنا، بے مثال صبر اور معاف کر دینا، ان تمام چیزوں میں یقیناً سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور یہی نشانیاں ہم اس سورہ یوسف کے سادہ سے ترجمے کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ یوسف کو پڑھا کریں اور ایسے سمجھا کریں کہ جیسے یہ ہم پر بیتنے والے واقعات ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ سورہ یوسف میں خواب سے بات شروع ہوتی ہے، وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ترجمے کے اندر سارا چیز نظر آئے گی۔ اب مختصراً خواب سے بات شروع ہوتی ہے، جیل کے اندر بھی ان کے سامنے خواب کا ذکر آتا ہے، اور پھر ایک بادشاہ کو خواب آتا ہے جس سے اس واقعے کو، اس قصے کہانی کی ہر چیز بدل جاتی ہے۔ دیکھیے شروع میں، اس سورت کے شروع میں بھی خواب ہے یوسف علیہ السلام کا، اس سورت کے درمیان میں بھی خواب ہے جیل کے قیدیوں کا، اور اس سورت کے آخر میں بھی ایک خواب ہے جو بادشاہ کو آیا ہے۔ ترتیب دیکھیں اللہ کے کلام کی۔ اس سورت کے بالکل شروع کے اندر یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا
کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہیں بتانا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، نہیں تو یہ تیرے خلاف تدبیر کریں گے، چال چلنے لگ جائیں گے۔ بالکل سورت کے شروع میں بھی مکر و فریب اور چال کا ذکر ہے۔ اس سورت کے درمیان میں عزیز مصر کی بیوی نے بھی چال چلی اور مکر و فریب کیا، جس کے بارے میں ہے کہ ان کیدکن عظیم، کہ ان عورتوں کا مکر و فریب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور اس سورت کے آخر میں دیکھیں گے تو یوسف علیہ السلام نے بھی ایک تدبیر کی تھی اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ اس سورت کے بالکل شروع میں دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض، جو بھی اس وقت وہ پہنتے تھے، اس کے اوپر خون لگا کر اپنے والد کے سامنے پیش کیا۔ اس سورت کے بالکل شروع میں بھی قمیض کا ذکر ہے۔ سورت کے درمیان میں جب جائیں گے تو پھر یوسف علیہ السلام کی قمیض آتی ہے کہ جب ان کی پاک دامنی کے لیے گواہی طلب کی گئی تو اس محل کے ایک عقل مند انسان نے یہ کہا کہ ان کی قمیض کو دیکھو کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے دامن تو پھر یہ خود قصوروار ہیں، اور اگر ان کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، معصوم ہیں، بے گناہ ہیں۔ اور اس سورت کے بالکل آخر میں جب جائیں گے تو بھی قمیض کا ذکر آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس میری قمیض کو لے کر جاؤ وَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور میرے والد کے چہرے پر رکھو، یاتی بصیرہ، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ان کی نظر کو لوٹا دیں گے۔ تو تین چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں بھی نظر آتی ہیں، درمیان میں بھی نظر آتی ہیں، اور آخر میں بھی نظر آتی ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس سورت کے اندر ایک بہت ہی قیمتی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ثق بتقدیر اللہ، اللہ کی تقدیر کے ساتھ راضی ہو جاؤ، اللہ کی ہمارے لیے بنائی گئی تقدیر کے اوپر راضی ہو جاؤ، شکوے اور شکایتیں اور ناشکری نہ کرو۔ کہ کبھی کبھی جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں کامیابی مل رہی ہے، اسی کے اندر ایک نقصان بھی موجود ہوتا ہے، اور جس چیز کو ہم اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور شدید ترین پریشانی کا باعث ہوتا ہے وہ ہمارے لیے، اسی کے اندر خیر بھی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، واقعہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس خواب میں یوسف علیہ السلام کی عظمت دکھائی جا رہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سارے بھائی میرے سامنے سجدہ کر رہے، یہ بڑی کامیابی کی علامت تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو ذکر بھی کیا، لیکن نتیجے کے اندر ہوا یہ کہ کنویں میں جانا پڑا۔ کنویں میں جانا گویا کہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بچانے والا نہیں آئے گا تو بس موت پکی ہے۔ اتنی خطرناک بربادی کے قریب پہنچ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کے وزیر نے ان کو خرید کے اپنے محل کے اندر رکھ دیا۔ محل کی شان و شوکت اور محل کے انواع و اقسام کے کھانے اور وزیر کا، ایک طاقتور وزیر کا بیٹا بن جانا، یہ بڑی بہترین چیز نظر آتی ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کی جیل میں چلے گئے بڑے عرصے کے لیے، اور مصر کی جیل میں جانا تکلیف دہ ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کا بادشاہ بن گئے۔ تو یہ ہے ثق بتقدیر اللہ، یعنی اللہ کی تقدیر کے ساتھ مضبوطی سے اپنے آپ کو جوڑ لیں اور صبر کریں اور سمجھیں کہ اللہ نے جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا انشاءاللہ وہ درست ہی ہوگا۔
تکلیف آئے تو بھی صبر کریں، اور اگر خوشی آئے، انعام ملے تو بھی اس کو محتاط طریقے سے زندگی گزاریں، اور اس کے اندر اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائیں، اور تکبر اور اکڑنے نہ لگ جائیں، اور یہ سمجھنے نہ لگ جائیں کہ یہ اقتدار ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ دولت ہمیشہ کے لیے ہے، یہ اولاد ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کے اوپر اس کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ وہی بات آ گئی کہ انہ من یتقی ویصبر، یعنی تقوی اور اللہ سے ڈرتا ہمیشہ جاری رکھیں، اور صبر بھی جاری رکھیں، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ یوسف علیہ السلام ایک خود بھی کریم باعزت شخص تھے، بڑے ہی اللہ کے پیارے نبی تھے، اور وہ ایک اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، نبی کے پوتے تھے، نبی کے پڑپوتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب کا نام ہی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی جو اولاد ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، 12 ان کے بیٹے تھے، اور وہ 12 قبیلے بن گئے، اور ان کی نسل بہت وسیع ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ان کا خاندان یا ان کا نسب نامہ بھی ہمیں یہاں سے نظر آیا کہ وہ بہت ہی عظیم ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، علیم حکیم، کہ اللہ تعالی علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور اس سورت کو بالکل آخر میں جائیں گے تو وہاں پر بھی ایک لفظ آئے گا کہ علیم حکیم، کہ یقیناً ان ربک علیم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تیرا رب علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ تو ایک بہت عظیم مفسر کی اس جگہ پر ایک نقطہ وہ میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا آپ کو بتائیں، بلکہ اپنے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ قرآن کریم کو جب بھی پڑھیں اور دیکھیں یا کسی تفسیر کے اندر کوئی اچھی بات ملے تو وہ اپنے لیے بھی رکھیں اور سب کے لیے بھی رکھیں، کہ علیم حکیم جو ابتدا میں بالکل شروع میں اللہ نے فرمایا کہ ان ربک علیم حکیم، کیا ہے مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ بتاتے تھے علماء کہ جو بھی تیرے اوپر حالات ہیں، ان ربک کا تیرا رب ہے نا، اللہ رب العزت نے، میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے کہا کہ تیرا رب علیم حکیم، اور آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور کہیں کہ تیرا رب علیم حکیم ہے۔ جو بھی تیرے اوپر حالات ہیں، جو بھی بیماری چل رہی ہے، جو بھی پریشانی اور مصیبت چل رہی ہے، تیرا رب اس کو جانتا ہے، اور صرف جانتا نہیں ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، حکیم، وہ حکمت والی ذات بھی جانتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کبھی انسان کو سمجھ جلدی آتی ہے اور کبھی انسان کو بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن اتنا تو ہم سمجھیں کہ میرا رب علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے۔ جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت کارفرما ہے وہ بھی اس کو جانتا ہے، اور ان حکمتوں کو پیدا کرنے والا بھی وہ ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اے لوگو یہ قرآن کریم بالکل کھلی ہوئی کتاب ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ لو، کیونکہ اس قرآن کے اول مخاطب، سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ عرب تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں نازل کیا تاکہ اس کو وہ آسانی سے سمجھ لیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہارے سامنے ایک بڑا ہی حسین ترین قصہ بیان کرنے والے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور یہ واقعہ ہم نے اس قرآن کے اندر بیان کیا ہے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اس واقعے سے غافل تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس واقعے کا مطلب کیا ہے، یوسف علیہ السلام کون تھے یہ بھی آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کوئی مصر کے اندر رہنے والے یا مصر کے تاریخ دان نہیں تھے، آپ عرب کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کی قصے کہانی، کیسے کنویں میں ڈالنا، کیسے آزاد کرنا، کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو فرما رہے ہیں
اور آج کے ہم جاہل مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر اور بابا کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اور عورتیں جا کر ان سے کہتی ہیں کہ بھائی ہمارا حساب لگا کر ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ حالانکہ وہ جو حساب لگانے کا دعویٰ کرتا ہے اس بیچارے کا اپنا حساب بگڑا ہوتا ہے، اس کو اپنا نہیں پتا ہوتا کہ اس کی موت کب واقع ہوگی اور اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہم نے آپ کو وحی کر کے بتایا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ سوال کیا تھا، کیونکہ یہودی تو جانتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کون ہے، اسحاق علیہ السلام کون ہے، یعقوب۔ انہوں نے قریش مکہ کو تھوڑا باتیں بتائیں کہ یہ اللہ کے واقعی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ یوسف کون ہے، کیونکہ ظاہر ہے مکہ والوں کو نہیں پتا یوسف کون ہے، اور مکہ کے اندر پیدا ہونے والے شخص کو کیسے پتا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پوری سورت کو نازل فرمایا۔ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ بالکل مکہ کے آخری دور میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، تو ان کی تسلی کے لیے اس سورت کو نازل کیا اور ان کو بتایا کہ اللہ اپنے پیارے بندوں پر ایسے بڑے بڑے غم انگیز واقعے نازل کرتا ہے، لیکن انجام کار ان کو کامیابی ملتی ہے۔ اگر غم اور پریشانی آتی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا کہ یا بتی ہے میرے والد گرامی، انی رأیت احد عشر کوکبا۔ یہ واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، اس لیے تفصیلات میں بالکل نہیں جاؤں گا، سادہ سی بات۔ میں نے خواب بیان کیا کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے اور سورج اور چاند کو بھی دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے جھک رہے۔ یہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے پہلے پرانی امتوں اور پرانی قوموں کے اندر تعظیم کے لیے، احترام کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا۔ لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان کے لیے، اور بلکہ تمام انسانوں کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سجدے کو حرام کرا دی۔ باقاعدہ حدیثیں ہیں کہ صحابہ جب حبشہ سے آتے تھے، دوسرے علاقوں سے آتے تھے، اور وہ آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ زیادہ سجدے کے حقدار ہیں، آپ تو دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کے لیے سجدہ کرنا کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں، اللہ کے علاوہ۔ تو سجدہ مطلب رکوع کے معنوں میں بھی ہے، اگر جھکنا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے، اور اگر سر کو بالکل زمین پر لگا دینا ہے یہ بھی اللہ کے سامنے۔ ایک مسلمان جو توحید کو سمجھتا ہے تو وہ نہ تو عبادت کے لیے غیر اللہ کا سجدہ کرتا ہے، نہ عزت اور احترام والا سجدہ کرتا ہے۔ بات سمجھے، کیونکہ اس دور کے اندر سادے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ کوئی بات نہیں قبر پر سجدہ ہی کیا نا تو یہ مشرک نہیں ہے، یہ عزت کے لیے سجدہ کیا نا، یہ احتراماً سجدہ کیا جاتا ہے۔ عبادت والا سجدہ وہ اللہ کے لیے۔ دیکھیں بھائی، سورہ یوسف میں نہیں لکھا کہ ان کے سامنے وہ جو ہے سورج چاند سجدہ کر رہے تھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ احترام کے لیے سجدہ کرتے تھے؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے؟ جی ہاں۔ اور تمام فقہا نے، مزے کی بات ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبلی اور تمام حنفی فقہا نے اس کو قطعی حرام قرار دیا ہے کہ آپ قبر کے سامنے سجدہ کریں، اس کو چومیں یا اس کے سامنے جھکیں یا کسی بڑے حکمران کے سامنے یہ عمل لائیں۔ احترام کے لیے، عزت کے لیے بھی سجدہ حرام ہے اور عبادت کے لیے بھی سجدہ حرام۔ کسی طور پر بھی کسی کے لیے سجدہ قطعاً جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آگے یوسف علیہ السلام کے والد نے جب یہ واقعہ سنا
اور وہ اپنے بیٹے کو جانتے بھی تھے، ان کی عقل، ان کا علم، ان کی فہم و فراست اور ان کے اندر پائے جانے والی علم و حکمت کو وہ سمجھ چکے تھے، والد سمجھتا ہے، اور وہ اللہ کے نبی بھی تھے، اس لیے انہیں خوب خبر ہوگی کہ میں اپنے باپ بھی میرا نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میری اولاد میں بھی اللہ کا کوئی نبی آئے گا، تو وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص ان کی محبت تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ خواب تو تم نے دیکھ لیا، لیکن تم اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تم ان کے سامنے اگر کھل کر بیان کر دو گے اس واقع خواب کو تو وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھیں کہ بھائیوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، اور اگر رشتہ داروں کے اندر یا ایک مسلمان بھائیوں کے اندر جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے شیطان کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ اخلاق سے، عزت سے، احترام سے نہ رہیں، بلکہ یہ آپس میں جھگڑنے لگ جائیں۔ اب شیطان کا بصیرہ دیکھیں، اب کون سا گھر ہے جہاں پر خاندان اور بھائی آپس کے اندر محبت میں رہتے ہوں گے؟ کوئی ہے ایسا گھر؟ بہت کم، 100 میں سے ایک نظر آئے گا۔ بلکہ اکثر بھائی بھائیوں کے خلاف، بہنیں، رشتہ دار آپس کے اندر ہی اختلافات اتنے وسیع ہو چکے ہیں کہ لوگ سلام لینے کو روادار نہیں ہوتے۔ اور میاں بیوی کی حالت کو آپ نہ پوچھیں، اور کیا کیا حاسد، کیا کیا ظلم و زیادتیاں، کیا کیا ہر قسم کی کاروائیاں، چالیں لوگ اپنی ہی بیویوں کے خلاف چلتے ہیں، اور بیویاں اپنے ہی شوہروں کے خلاف بغض اور نفرت دل میں پال کر ساری زندگی گزارتی ہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ شیطان کا دربار جب لگتا ہے تو ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ماں ترکت ہن حتی فرقت بینہ و بین زمراتی، میں اس گھر میں گیا تھا اور میں اس گھر سے نکلا نہیں پھر جب تک میں نے ان دونوں میاں بیوی کو آپس کے اندر لڑا نہیں دیا اور ان کے درمیان جدائی نہیں کروا دی۔ تو ہر گھر جو ٹوٹتا ہے اور ہر گھر کے اندر جو طلاق ہوتی ہے اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، اور یہ اتنی شدید معاشرے کے اندر کہ ہر دوسرا گھر خلا کے لیے عدالت میں پہنچا ہوا ہے، اور ہر دوسرے گھر کے اندر کوئی بھی شوہر کبھی بیوی کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اور ناجائز قسم کی ظلم اور زیادتی اور طلاقیں ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کی عجیب حالت ہے، ہم مسلمانوں میں سے ہر مسئلہ ہم نے پوچھا مولوی صاحب سے، لیکن کبھی کسی نے طلاق دینے کا طریقہ نہیں پوچھا کہ اسلام نے طلاق دینے کا کوئی طریقہ رکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت کا طریقہ بتایا ہے، یہ نہیں پوچھتے۔ ہمیشہ ٹی وی سے، فلموں سے، ڈراموں سے متاثر ہو کر سنی سنائی باتوں پر کہ جب بھی لڑائی ہوگی 3 طلاق ضرور دیں گے، اور اس موضوع کو ڈسکس بھی بہت کم کیا جاتا ہے، علماء بھی بہت کم بتاتے ہیں۔ بھائی جس جگہ پر طلاق نکاح کی محفل ہو بتانا وہیں چاہیے، لیکن اچھا نہیں لگتا کہ لوگ کہیں گے کہ خوشی کی بزم میں آپ کیا کر رہے ہیں، اب طلاق کی باتیں بتا رہے ہیں، تو وہاں اچھا نہیں لگتا۔ تو بھائی جب آپ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں تو اس کو کم از کم دین کی کچھ بنیادی باتیں بتا دیں کہ قرآن میں بھی، سورہ بقرہ کے اندر بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق طلاق 3 نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا اور کہاں سے سن لیا اور کب شروع ہو گیا کہ جب بھی جھگڑیں گے 3 طلاقیں دیں گے، بلکہ اول تو طلاقیں دینی نہیں، طلاق تو آخری سٹیپ ہوتا ہے، پہلے بہت سارے سٹیپ ہوتے ہیں کہ حالات کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے، صبر اور حکمت سے کام لینا ہے، قربانی اور محبت کا اپنے گھر کے اندر درس پیدا کرنا ہے، دین کے ساتھ جڑ جانا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، توبہ استغفار کرنا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، برداشت کرنی ہے۔ پھر جب معاملہ حد سے بڑھ جائے تو پھر ان کے گھر کے، یعنی بیوی کے گھر والوں کو، جو بڑے ہیں گھر کے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ کرتے 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 ایک وقت آتا ہے جب گزارا ہی نہیں ہو رہا تو پھر 1 طلاق دی جاتی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس سنت کا فائدہ کیا ہوگا یہ بھی آپ سوچ لیں مجھ سے۔ اس کا فائدہ بہت آسان ہوگا کہ اگر
اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان سے شیطان نکل گیا اور لوگوں کو دونوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا گھر جب بستا تھا تو اچھا تھا. اب شوہر کو بھی پتا چل گیا کہ بھائیوں بہنوں اور ماں باپ کی آنکھیں بدل گئی ہیں, ان کو پتا لگ گیا ہے کہ اس کا گھر ٹوٹ گیا ہے. اور بیوی کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ایک شوہر کے ساتھ محبت سے پیش آنا, ایک شوہر کو کھانا دینا, ایک شوہر کے کپڑے دینا آسان ہے, بنسبت کے پورے گھر کے بھائیوں بہنوں بھابھیوں اور ان کے بچوں کی نوکری کرنا بڑا مشکل ہے, اور لوگوں کے تانے سننا اور لوگوں کے باہر جا کر نوکریاں کرنا بہت عذاب والی زندگی ہے. تو اگر میں ساری زندگی ملکہ بن کر گزارنا چاہتی ہوں تو اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر اس کی خدمت کر لوں, ایک کی خدمت کر لوں آسان ہے. اس کو بھی سمجھ میں آ گیا تو بڑے آسانی کے ساتھ وہ شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اور اگر سال بھی گزر گیا تو دوسرا نکاح کر لے کوئی, کیونکہ ایک ہی تو طلاق دی تھی نا. اب کسی اہل حدیث کے پاس جا کر پوچھیں گے وہ بھی یہ کہے گا, حنفی علی کے پاس جا کر پوچھیں گے وہ بھی کہے گا کہ آپ نے ایک طلاق دی تھی, لہٰذا آپ دوسرا نکاح, دونوں آپس کے اندر نکاح جدید کر لیں. اب سنت کا کتنا فائدہ ہوا سوچیں. لیکن بس جب بھی غصہ آئے گا تو طلاق دی جائے گی اور 3 طلاقیں دی جائیں گی. پھر اکثریت چونکہ ہمارے جو معاشرے کے اندر ہیں وہاں جائیں گے کہ جی بہت افسوس ہے, 2 بچے ہیں, دونوں رو رہے ہیں, میرا گھر ٹوٹ رہا ہے, میں بڑا پریشان تھا, میں باہر سے غصے میں آیا تھا اور پریشانی کے اندر آیا تھا, گھر کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو گئی اور میں نے 3 طلاقیں دے دی, میں کیا کروں. تو ظاہر ہے جو لوگ ہیں وہ بتائیں گے کہ اب آپ کی واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہوتی ہے. اب وہ روتا ہے پیٹتا ہے, تو بھائی اگر اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کو کس نے کہا تھا 3 طلاق دینے کا, وہ کہے گا میں نے سنا ہی یہ تھا, میں نے ماں باپ کو دیکھا تھا, میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا تھا, میں نے تو. اس لیے بتائیں کہ طلاق نہیں ہوتی, شیطان کی کامیابی ہوتی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. شیطان خوش ہوتا ہے, اپنے بادشاہ کو جا کر کہتا ہے ابلیس کو, میں اس گھر سے نکلا نہیں جب تک میں نے ان دونوں کو آپس میں لڑا نہیں دیا اور میں نے ان کے درمیان جدائی نہیں کروا دی. تو شیطان پیچھے ہوتا ہے. لہذا اول تو طلاق تک نوبت نہ آئے, اور کبھی مسئلے بگڑ جائیں تو بھائی کسی عالم سے پوچھ لے نا. اور اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, دونوں حنفی بھی اور اہل حدیث دونوں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک طلاق دی جائے. اس کے لیے حکومتوں کو قانون سازی کرنی چاہیے اور لکھنا چاہیے فیصلوں کے اندر کہ طلاق ایک ہی ہوتی ہے, جو 3 طلاق بولتا ہے اس کو سزا دی جائے. لیکن چونکہ اسلامی معاشرہ نہیں رہا, حکومتیں نہیں رہی اور اس قسم کی فکر نہیں رہی لوگوں کو, اور گھر برباد ہوتے جا رہے ہیں, تباہ ہوتے جا رہے ہیں, لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات تھی کہ ان شیطان للانسان عدو مبین, بس یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, بھائیوں کو بھی لڑاتا ہے, جی ہاں رشتہ داروں کو بھی لڑاتا ہے, پڑوسیوں کو بھی لڑاتا ہے, ایک مسجد کے نمازیوں کو بھی لڑاتا ہے, شیطان ہے نا. تو کیا کریں. جب سوال آیا تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے کہا کہ خاموشی, اللہ نے تمہیں کامیابی دی یا ابھی ملنے والی ہے, ابھی تک تمہیں کامیابی ملی نہیں ہے لیکن ملنے والی ہے, تو چپ رہو نا, خاموش رہو. اور یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی, بالکل یہی بات. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود. یہ صحیح حدیث ہے, خوب سمجھیں کہ اگر کسی بھی کامیابی حاجت اور کام کو پورا کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو مدد لینی چاہیے خاموشی سے. کیا مطلب یہ ہے کہ اب اس لوگوں کو یہ بتاؤ نہیں, پہلے ہی کچھ ہوا نہیں اور پہلے ہی سب کو نہیں بتاؤ. کیوں نہیں بتائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل ذی نعمت, کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ حسد آتا ہے. بچے کی شادی ہونے والی ہے تو پہلے ہی ڈھنڈورا نہ پیٹیں, جب ہو جائے گا سب کو پتہ لگ جائے. اولاد ہونے والی ہے تو سب کو بتانے کی ضرورت نہیں بتائیں بھائی, جب اولاد ہوگی سب کو پتہ چل جائے گی. کاروبار کے اندر بہت بڑی کامیابی آپ کو ملنے والی ہے تو سب کو بتانے کی کیا ضرورت, شور کرنے کی کیا ضرورت ہے, جب ہو جائے گی سب کو پتہ چل جائے گا. تو پہلے بتانے کا کیا نقصان ہوگا, یہ بھی سوال ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں ایک نفسیاتی بات سمجھ میں آئی کہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں.
اور پھر حاسدوں کے حسد کے جو تیر ہیں وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ پھر وہ آدمی کو جلا دیتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہیں سے ایک خواب کی بات آئی، اب وقت ہے آخری ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ خواب ہے، اللہ کے ایک نبی کو، یوسف علیہ السلام کو خواب آیا ہے، تو ان کے والد نے کہا یہ بھی نہیں بتا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت ختم ہو گئی ہے، یعنی اب کوئی اللہ کا نبی نہیں بنے گا۔ اللہ نے یہ طرف سے اپنے بندوں کے لیے مبشرات باقی ہیں، یعنی دل کے اندر اللہ تعالیٰ خوشخبری ڈالتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ مبشرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، ایسے خواب، اچھے خواب آتے ہیں مومن بندوں کو، جو خواب اللہ رب العزت بندوں کو دکھاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرؤیا الحسنہ من اللہ، اچھا خواب آیا ہے، آپ کو نظر آیا ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، آپ کو نظر آیا کچھ بھی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یحدث به الا الحبیب، آپ اس کو نہ بیان کرو مگر اپنے محبوب آدمی کے سامنے، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ علم، حکمت، دانائی اور عقل بندی کے لحاظ سے اچھا آدمی، سمجھدار ہے، بس اس کو بیان کرو، اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی کوئی اچھی سی تعبیر آپ کو بتا دے گا، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، اور جب سکون مل جائے گا تو پھر آپ کی جو بقیہ زندگی سکون کے اندر گزر جائے گی۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قتادہ جو حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے خواب آتے تھے، جس خواب کی وجہ سے میں بیمار ہو جاتا تھا، پھر خواب آتے تھے میں پھر بیمار ہو جاتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں خوابوں کے اوپر بیمار رہتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو بتایا کہ اچھا خواب آتا ہے تو اپنے کسی محبوب کو بتاؤ، اور اگر مکروہ خواب آیا ہے، ناپسندیدہ، سانپ پیچھے لگا ہوا ہے، آگ جل رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وَيَتَعَوَّذُ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ الشَّيْطَانِ، اس خواب کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ مجھے معاف کرنا، استغفر اللہ پڑھو، توبہ کرو، اور شیطان سے بھی پناہ مانگو، اور وَلْيَدْخُلْ ثَلَاثًا، اور خواب دیکھ کر اگر نیند سے جاگ گئے ہو تو 3 مرتبہ الٹی طرف تھوک مارو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور فرمایا کہ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، اس کو قطعی کسی کو بیان نہ کرو، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ أَبَدًا، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور وہ ماہر نفسیات بھی ہیں، انسانوں کی جو دلوں کی پریشانیاں آتی ہیں اس کو بھی، اسی کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم مکمل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا